السلام علیکم بچوں، تو آج کے اس لیکچر میں 9th کلاس اسلامیات کی جو نیو بک ہے 2022 میں جو یہ قومی نصاب آیا تھا SNC کا، اس کا آج میں چیپٹر کروانے جا رہی ہوں، یہ عقیدہ رسالت والا۔ اس سے پہلے عقیدہ توحید والے کی ایکسرسائز کا میں سولوشن کروا چکی ہوں بچوں۔ اس کی ایکسرسائز میں سب سے پہلے MCQs دیے گئے ہیں، میں نے بک پہ سولو کر لیا ایکسرسائز کو، تو سب سے پہلے ہم اس کے MCQs کو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن۔ تو اسی لیکچر میں اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کا سولوشن کرواؤں گی۔ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ تو یہ پہلا اس کا کریکٹ آپشن ہے جس کو میں نے بک پہ مارک کیا ہوا ہے۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ کون سا ہے؟ رسالت ہے، تو اس کا بھی پہلا ہی آنسر ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو MCQs ہے یہ ہے جس نبی پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے وہ ہے آخری نبی ہونا۔ جو آپ کو سب سے منفرد بناتی ہے، سب سے الگ بناتی ہے، وہ ہے آخری نبی ہونا۔ اس کے بعد مختصر جوابات ہیں، رسالت کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو بچوں پہلا سوال، رسالت کا معنی اور مفہوم، تو پہلے پیج پہ آپ نے اس کا آنسر لگا لینا ہے، پیج نمبر بنتا ہے 14 اس چیپٹر کا، یہ پہلا، اس میں یہ پہلا پیراگراف، رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ تو یہ تھا رسالت کے لغوی معنی، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا پہلے کا جواب ہے، پہلے ہی پیج پر۔ اس کے بعد جو دوسرا کوسچن ہے اس میں یہ ہے، دوسرا جو مختصر سوال ہے، رسالت کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کریں۔ تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 14 پر ہی بچوں یہ پیراگراف ہے، ضرورت اور اہمیت، تو آپ نے اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی، مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس وجہ سے میں ریڈ آؤٹ نہیں کر رہی، آپ کے پاس بکس ہوں گی، جسٹ آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور اس میں یہ لاسٹ لائن بڑی امپورٹنٹ سی ہے، یہ آپ نے ضرور ایڈ کر لینی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائی ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچائیں اور رہنمائی کر سکیں۔ اور یہ والی لائن ضرور اس میں ایڈ کرنی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور پھر لاسٹ والی لائن ایڈ کر لینی ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ۔ تو یہ پیج نمبر 16 پہ آپ نے ترجمہ اس میں کرنا ہے بچوں، جس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس ترجمہ کا۔ نبی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں سے لے کر آپ نے اس کا آنسر یہاں تک کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو کوسچن ہے، کوسچن نمبر 4، اس میں یہ کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ تو رسالت کی یہ خصوصیات، یہ 1 2 3 اور یہ اگلے پیج پہ ایک اور گیون ہے، ٹوٹل 4 گیون ہے۔ اب آپ نے اس میں سے کوئی سی 2 کر لینی ہے، تو میں نے اس کے جواب میں پہلی 2 لگائی ہیں، آپ بے شک دوسری تیسری یا تیسری اور چوتھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری رسالت کی خصوصیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین کی درجہ ذیل خصائل ہیں، خصوصیات ہیں، اس میں سے کوئی سی 2 کر لینی ہے۔ تو یہ پیج نمبر 15 پہ یہ آپ نے اس کی 2 خصوصیات کر لینی ہے بچوں اس میں۔ اس کے بعد اگلا کوسچن آ جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ اب اس میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے، تو اس میں حدیث یہ والی کر لینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یہ پیج نمبر 16 پہ، یہاں سے لے کر یہاں تک اس 5ویں شارٹ کوسچن کا جواب ہے۔ تو اس کے ساتھ اب شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب ہیں ایکسرسائز میں لانگ کوسچن، تفصیلی جوابات۔ تو پہلا کیا ہے، رسالت کی خصوصیات تحریر کریں۔ رسالت کی خصوصیات میں آپ نے اس پہلے کا جواب کر لینا ہے، یہ رسالت کی خصوصیات یا انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات، کے سوال اس طرح سے آ سکتا ہے، رسالت کی خصوصیات یا انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کیونکہ رسالت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات یہ ایک ہی ٹاپک ہے۔ تو آپ نے اس پہلے کا اس لانگ کوسچن کا جواب یہاں سے لے کر فرسٹ ایل میں نے لکھا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کے تمام تر خصوصیات ہیں۔ اب اس میں سے 2-3 خصوصیات تو آپ نے شارٹ کوسچن میں بھی یاد کی ہوں گی، باقی اس کی تھوڑی بہت یہاں سے ڈیٹیل اس میں کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کوسچن ہے یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، جو دوسرا لانگ کوسچن ہے
یہ اس میں عقیدہ ختم نبوت والا، یہ میں نے سیکنڈ اور لونگ لکھا ہے اس کے ساتھ یہاں تک۔ اس میں یہ آپ نے ترجمہ بھی یاد کیا ہوگا، 60 سوال میں حدیث بھی کی ہوگی، باقی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین کے بارے میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اور اس چیپٹر کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں اس چیپٹر ملائکہ آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان، اس کی ایکسرسائز کا سولوشن کراؤں گی۔ اس کے MCQs تھے 5، اس کے شارٹ کوسچن تھے اور 2 لانگ کوسچن تھے جن کا سولوشن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔